میں جب یہاں پر آیا تو میں نے کسی کو میسج کیا کہ ہم مویشی منڈی میں حاضر ہیں، تو انہوں نے مجھے ایک بات میسج کیا کہ وہاں تو بدبو بھی ہوگی، تو مجھے بڑا عجیب سا لگا۔ آج لوگوں کے اندر یہ تاثر دیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے اندر، میڈیا پر، لوگ اللہ رب العالمین کی اس نعمت جو قربانی ہے ان جانوروں سے دور کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مویشی منڈی کے اندر جائیں گے بیمار ہو جائیں گے، وہاں جراثیم پائے جا رہے ہیں تو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور لوگ مویشی منڈی کے اندر نہیں آتے۔ تو ایسا تاثر نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس نیت کے ساتھ آئیں کہ ہم یہ جو جانور خوش نصیب ہیں۔ مجھے وہ بات یاد آ گئی، حدیث پاک یاد آئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آپ قربانی کے لیے جلوہ فرما ہوتے تو اونٹ جانور جو ہوتے وہ خود بڑھ بڑھ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، یعنی منظر ایسا لگتا کہ گویا کہ وہ جانور خود کیا کہتے حضور پہلے مجھے قربان کر دیں۔ وہ کس قدر خوش نصیب جانور تھے کہ جن میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھوں سے ذبح ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جن کی قربانی میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوئی۔ تو یہ جانوروں کو اس نیت سے دیکھنے کے لیے آئے کہ یہ رب کی بارگاہ میں قربان ہو رہے ہیں، یہ قربانی کی نیت سے یہ جانور خوش نصیب ہیں، اور اللہ رب العالمین کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت کی ادائیگی کے لیے یہ جانور حاضر ہیں۔ اگر اس نیت سے آئیں گے تو آپ کی طرف بیماری بھی نہیں آئے گی، آپ کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی، انشاءاللہ آپ کا آنا بھی یہ ثواب والا معاملہ ہوگا۔ شاہ صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ حقیقت آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ جانور خوش قسمت ہیں کہ اللہ کی راہ میں قربان ہو رہے ہیں، ورنہ اور موقع پہ بھی جانور ذبح ہوتے ہیں، یہ اللہ کی راہ پہ قربان ہوں گے، سنت ابراہیمی ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ تو بدقسمت یہ ہے کہ جو ہمارے بہت زیادہ لبرل قسم کے لوگ ہیں وہ یہ چیزیں اڑا دیتے ہیں، وہ جراثیم ہوں گے، تو کتنا پیارا ماحول ہے، صاف ستھرا ماحول ہے، ماشاءاللہ ہوا اتنی پیاری ہے، بڑا وسیع، آپ دیکھیں پنڈال ہر طرف، ایک عید کا سما ہے اور ایک خوشیوں کا ایک معاملہ ہے، کہیں جراثیم نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو منڈی کا رخ کریں، یہ لبرل قسم کے لوگ ایسے موقع پر ایک افواہ بڑھا دیتے ہیں، حج پہ کہتے ہیں جی وہ بیماری ہے، کوئی بیماری بھائی وہاں تو بیماریاں دور ہوں گی، وہاں تو شفائیں ملیں گی۔ تو اللہ کی راہ میں جانور ذبح کریں گے، خدا کی قسم آپ طاقتور ہو جائیں گے۔ قصائیوں کی عمر طویل ہوتی ہے، میں نے نوٹ کیا، کیوں؟ وہ جانور ذبح کرتے رہتے ہیں، ان کی عمر بڑھتی ہے، یعنی کہ جانور چھری پھیرنا، تکبیر پڑھ کے جانور کو ذبح کرنا یہ جان کا بھی صدقہ ہے حضور۔ تو میں سمجھتا ہوں خوش دلی کے ساتھ آپ، بعض لوگ گھروں میں نہیں کرتے جی گھر میں خون آ جائے گا، بھائی کیا ہوا؟ اللہ کی راہ میں جانور ذبح کر رہے ہیں آپ، یہ دینی فریضہ ہے، خوش دلی سے آئیں، انشاءاللہ آپ کی بیماریاں دور ہوں گی، اور بڑا پیارا ماحول ہے الحمدللہ، ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور سنت ابراہیم ہے، سنت رسول ہے، اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہے، انشاءاللہ بیماریاں دور ہوں گی اور شفائیں ملیں گی انشاءاللہ۔